بیٹھو. سرسوں کے پھول کھل رہے ہیں. آج کوئی نظم پڑھنی ہے سرسوں کے پھولوں کی. چلو شروع کرو. کہاں ہے پروگرام؟ فواد صاحب تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الاعراف 204-205. کس کے بیٹے ہو؟ فیروز عالم صاحب. ہاں اچھا اونچی بولا کرو, پڑھا کرو تھوڑی سی آواز میں, اپنے ابا کی طرح زور نکال کے. اچھی تلاوت کی ہے ویسے. جی تہمینہ صاحبہ ترجمہ پڑھو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ٹھکارے ہوئے شیطان سے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب کبھی تو ان کے پاس کوئی نشان نہیں لاتا تو کہتے ہیں تو کیوں نہ اسے چن لایا. تو کہتے کہ میں بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ بصیرت افروز باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جزاکم اللہ. مہک اجالا. تم لوگوں کو سردی نہیں لگتی؟ جنہوں نے سویٹر نہیں پہنا ہے سردی نہیں لگتی؟ گرمی ہے باہر, جیکٹیں اتاری ہوئی ہیں. عبد المومن حدیث پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک روایت میں آتا ہے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جزاک اللہ حضور. ترجمہ کسی اور نے پڑھنا ہے؟ ادیبہ نے. السلام علیکم حضور. اچھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. جزاکم اللہ.
اچھا جی، نظم مدثر صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بوستان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، ہمارا چاند قرآن ہے. جزاک اللہ. اچھا، فریہ صاحبہ مضمون پڑھیں گی؟ تمہاری آخری کلاس ہے؟ نہیں ابھی نہیں، مارچ میں ہوگی. مارچ میں ہوگی جی. اگر ہوئی تو. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اسے دین اسلام سے نوازا، اور پھر اسلام کو سکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بھیجا جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ اسلامی تعلیم اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. آج بھی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اسی طرح محفوظ ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح رہے گا کیونکہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اس پاک کتاب کے نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا. جو بھی آیات نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتب صحابہ کو بلا کر ان آیات کو تحریر میں لے آتے تھے، اور یہ ساری کارروائی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی. اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے بعد اس نازل شدہ حصے کو سنا بھی کرتے تھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن نے بیان کر دیے، یعنی قرآن نے جو حکم دیا وہ آپ نے کر دکھائے۔ آپ کا یہ طریق تھا قرآنی آیات نماز میں اور اس کے علاوہ بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد چند آیات کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اس پاک کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود بھی پڑھیں۔ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کے حضور نہایت پسندیدہ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے یعنی اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ جی اسکرین پر آئے گا کوئز۔ حضور کوئز کے سوال اسکرین پہ آئیں گے۔ کون بولے گا سوال؟ تم؟ اچھا پھر قرآن کا مطلب بتائیں۔ سلمان مائکرو فون لوگ کے بار بار پڑھنے والی کتاب۔ اچھا نمبر دینا ہے پورے اس کو کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ اب ہاں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی قرآن جو ہے سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ ہاں، اور قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے؟ دوسرا مائکرو فون لے کے اونچی بولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس کافی، یہی حکم ہے پہلے پڑھنے کا۔ بسم اللہ تو جہاں آتی ہے وہاں پڑھتے ہی ہیں، لیکن وہ بھی پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعوذ باللہ ضروری ہے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا کتنا عرصہ لگا اس کے نازل ہونے میں؟ مدثر؟ تیئیس سال۔ اچھا آگے 23 سال لگے، ٹھیک ہے۔ 23 کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ تم ہی مدثر بتاؤ کیا ہوتا ہے 23؟ 23۔ سمجھ آ گئی؟ تمہیں آگے سمجھ اب 23 ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس آیت کی نازل ہوئی؟ اچھا تم بچاؤ، بڑے اونچا ہاتھ کھڑے کر رہے ہو۔ الالق، ہاں سورۃ بقرہ۔ ہاں تو تم بتاؤ۔ کاشفہ کیا نام تمہارا؟ دو مائکرو فون دے دو پیچھے، اسرا صاحبہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آگے
اللہ تعالیٰ کی پہلی وہی کون لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا؟ پہلی وہی کیا سوال ہے؟ وہی کہنا چاہیے، کون لے کے آتا تھا؟ ہاں بتاؤ، نہیں تو نہیں بتاؤ، سفیر بتائے۔ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل، ہاں۔ آگے کیا سوال ہے؟ حضرت عثمان نے قرآن کریم کی کس خدمت کی توفیق پائی؟ دانیہ، دانیہ مائکرو فون لو۔ کیا خدمت کی حضرت عثمان نے قرآن کریم کی؟ نہیں پتہ تو پھر ہاتھ میں کھڑا کیا تھا، جازبہ کو دے دو۔ انہوں نے عراب لگایا۔ اور ہاں ٹھیک، بتاؤ، تم بتاؤ، پیچھے پیچھے اس کو خاص لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے قرآن پاک کے پیپر کو جلدوں میں محفوظ کیا۔ کاشفہ بتاؤ۔ اس قرآن کریم کی کاپیز بنا کے ہر اسلامک کنٹری میں بھیجی تھے۔ سلمان تم بتاؤ، قرآن کو ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے، وہ کیا تھا؟ سورت چلو نہیں، وہ پچھلی کو دو آنسا کو۔ جمیع القرآن۔ تم بتاؤ لفظ۔ تدوین۔ تدوین، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹھیک باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے، قرآن کریم میں کون سی سورت سب سے بڑی اور کون سی سب سے چھوٹی ہے؟ ہاں جی کاشفہ، جواب تو ان لوگ لڑکیوں کے بھی ٹھیک تھے، ویسے میں خاص لفظ تلاش کر رہا تھا۔ سب سے بڑی ہے البقرہ اور سب سے چھوٹی الکوثر۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے۔ آگے، کتنی صورتیں ہیں؟ خلیق، 114۔ ہیں 114۔ دو زائد ہیں تمہارے کراچی میں؟ 100 کتنی؟ 14۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ کون سی صورت قرآن کریم کی ماں کہلاتی ہے؟ آنسا کے ساتھ جو بیٹھی ہے، سورۃ فاتحہ۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، تم یاد کر کے آئے ہوئے۔ آگے، وہ آخر والی پیچھے دے دو۔ رمضان کے مہینے۔ کیا رمضان کے مہینے۔ سوال کر رہی ہے، جواب دے رہی ہو؟ جواب دے رہی۔ ہیں رمضان میں، ہاں چلو آگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے قرآن کریم میں؟ براؤن ٹوپی والے،
مائکرو فون لے کے بتاؤ. 4. اچھا اور سوال میں بڑا دیر لگاتے ہیں لگانے میں. ہاں کون سے اور نبیوں کا نام آیا ہے؟ سلمان تم بتاؤ. مائکرو فون لو نا. ہاں حضرت ٹھیک بتا رہے ہو. جبرائیل. ہیں حضرت جبرائیل. جبرائیل نبی تھے. مدثر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ گیا. حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت یونس، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. جن کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے وہ کون سے؟ حضرت آدم. ایک رہ گئے جن سے آگے نسل شروع ہوئی تھی. مطلب نسل سے مراد ہے کہ 2 نبی بیٹے تھے اور ایک نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم. ابراہیم. ہاں آگے چلو. بہت سارے اور نام ہیں، چلو باقی رہنے دو. ہیں اگلا سوال، قرآن کریم میں کون سے پھلوں کا ذکر ہے؟ مہک اجالا تم بتاؤ. تم اجالا بھی اور مہک بھی ہو. ایک بنانا ہے. ہاں واٹر میلن. تمہیں اچھا لگتا ہے. انار. ہاں اور جاذبہ کو دے دو. کیلا. اولیو. انار. انگور. کھجور. چلو کافی ہے. ایک رہ گیا تم بتا دو. شمائلہ. زیتون. وہ تو بتا دیا اس نے، اولیو بتا دیا تھا. انجیر. ہاں انجیر. اور آگے کون سے چپایوں کا ذکر ہے جانوروں کا؟ تم بتاؤ. ہاں تم. حسیب. ہاتھی. ایلیفنٹ. ہاتھی کو ایلیفنٹ ہی کہتے ہیں. گھوڑا. اچھا اور بکرا. ہیں؟ بکرا. اچھا چلو اس کو دے دو اب. کاشفا کے آگے جو بیٹھی ہے. اونٹ. ہیں؟ اونٹ. ہاں. کتا. ہیں؟ کتا. ہاں. سور. ہاں. شیر. ہاں. گھائے. ہاں. چلو کافی ہیں. اور بھی ہیں باقی رہنے تو. آگے بھیڑ بکری شیر کتا ہے. آگے وقفے نو. وقفے نو کس نے نام رکھا تھا؟ وقفے نو نام کس نے رکھا تھا؟ مترف. حضرت مرزا طاہر احمد. آگے پورا بتاؤ.
हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद आगे रज़ी और खलीफतुल मसीह राबे हाँ जी पूरा बोला करो। और बुस्तान वक्फे नौ बुस्तान वक्फे नौ किसने रखा था? कोई नहीं पता लड़कियों को? तुम मुदस्सर बताओ। हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद। अच्छा अब सैर क्या करानी है? सैर की तस्वीर शवाजुल नूर कौन है? तुम हो? बड़ा मुश्किल नाम रखा हुआ है। अच्छा ये क्या जगह है? हुजूर ये जामिया है, सीनियर ये क्या जामिया है, कौन सा जामिया? रवा में। रवा में? जी अच्छा ठीक है, बड़ा पोस्ट में आया। अच्छा खैर, और ये क्या है? ये जामिया की मस्जिद है। हैं? जामिया की मस्जिद है। अच्छा अच्छा और दारुज़ाफ़त दारुज़ियाफ़त का है, बाहर का हिस्सा है, जी। बाहर का। अच्छा लॉन उसका। और ये ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर है, फिश टैंक। अच्छा एक्वेरियम। जी अच्छा आगे बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ रखी हैं। ये ये सबसे पहली मस्जिद जो यादगार। रवा में बनी थी, जो ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ अस्पताल हाँ। के साथ है। हाँ। और ये बैतुल हम्द पार्क के अंदर एक मोर है? पीकॉक थी। अच्छा और बस ये क्या है? गोल्फ ग्राउंड। ये मेरी नहीं है। ये कौन लाया है? हैं? तुम लाए थे? तुम बताओ फिर ये क्या है? तुम्हारा भाई है साथ? आपके डेरे पर पीछे गोल्फ कोर्स लगाया था। गोल्फ कोर्ट बनाया हो बच्चों के लिए? अच्छा फिर तुम खेले थे? नहीं। तुम गए थे वहाँ? जी मैं गया था। कब गए थे? मैं रबुआ गया था कब? 6 को। और दिसंबर में? नहीं, मैं पाकिस्तान गया था 22 को। ये दिसंबर। जी और आए कब हो? 9 को वापस आया हूँ। अच्छा तो तुम अभी देख के आए रिसेंटली हैं? जी अच्छा ये क्या है? ये आपके डेरे पर कुआं था। अच्छा जी तो मेरे डेरे पे बड़ी तस्वीरें देख के आए हो। अच्छा और बस ये टनल है? ये ग्रीन हाउस में आपका क्या लगा हुआ है? ये टमाटो है। टमाटर लगे हुए हैं? जी अच्छा फिर खाए भी थे कि नहीं? नहीं, वो अभी पूरे ग्रो नहीं हुए थे। ऐसे कच्चे ही खा लेने थे। ये क्या है? ये है आपके डेरे पर वो बस बाग लगाया था। अच्छा पौधे लगे हुए हैं गुलाब वगैरह। अच्छा और साथ कौन है? तुम्हारे भाई है? जी मेरा भाई है। अच्छा ये क्या है? ये उधर ग्रीन हाउस में उधर बकरे लगे थे। बकरियों को तुम चारा खिला रहे हो? हाँ। ये आपके डेरे पर। अच्छा और रब्बा की कोई तस्वीर नहीं खींची? जी ये खलीफा राबे का डेरे पर उधर फार्म था। हाँ ठीक है। और ये आपके घर, आपके डेरे पर घर के अंदर हम बैठे फार्म हाउस के अंदर हैं? जी खाया था वहाँ बैठ के कुछ? नहीं। फिर तस्वीर ही खिंचा के आ गए? जी उसे कहना था खिला भी देते तुम्हें। अच्छा आगे फिर टनल आ गई? ये ग्रीन हाउस में क्यूकम्बर लगे हुए हैं। फिर टनल आ गई। अच्छा आगे फिर वही आ गई? जी बार बार वही आती जा रही हैं? पता नहीं। ये गेट। आपका डेरे का फ्रंट गेट। अच्छा फ्रंट गेट है। आगे
بس ہوں آپ کے ڈیرے پر اسلم صاحب تھے, وہ آپ کا بڑا سلام دے رہے تھے. اچھا اور وعلیکم گرین ہاؤس میں حیات انکل اور ان کی فیملی آپ کو بڑا یاد کرے تھے, سلام دے رہے تھے. السلام. اچھا وعلیکم السلام. اچھا جی, آخری کلاس کے بچے تعارف کرائیں. در شوار کی تصویر ہے, کہاں ہے در شوار؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کہاں ہے تصویر؟ وہ ادھر آنی تھی. ان کے پاس تو ہے ہی نہیں لگتا, انہوں نے تو آخر میں بستان وقف نو دے دیا ہے. کیوں پوچھو ان سے ہے تصویر کہ نہیں ہے؟ ناٹ اویلیبل. چلو تم بعد میں دکھا دینا. جی. اچھا, اور تعارف کراؤ بچوں. تم ہو گئی 12 سال کی؟ جی حضور. اچھا چلو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام انسا میرا ناصر ہے. میرے ابو کا نام محمد امین ناصر صاحب ہے. پیارے حضور, میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اپنی امی ابو کی مدد سے. اگر پیارے حضور کی اجازت ہو تو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں. جلدی سے کر دو خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وقت آ گیا ہے بستان سے جانے کا, اور اجازت حضور سے گلشن میں جگہ پانے کا. اپنے آقا کو میں کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں گی, امید ہے سدا ان کے قدموں میں جگہ پاؤں گی. اے خدا کس طرح میں کروں شکر تیرا, ایک قربت آقا سعادت ہوا ہے نصیب میرا. یوں تو ہزاروں منتظر ہے تیرا دیدار کرنے کو, اپنے بے چین دل کے جذبوں کا اظہار کرنے کو. بہت ہی خوش نصیب ہوں میں کہ وقف نو کا حصہ ہوں, جو لکھی جا رہی ہے تاریخ اس کا میں بھی حصہ ہوں. میرے دل میری زبان سے نکلتی ہمیشہ یہ دعا, رہے تر و تازہ صدا ہمارے بستاں کی فضا. احمدیت کے دم سے سبھی ہے خوشیوں کا قیام, ہے یہی نعرہ ہمیشہ قائم رہے یہ نظام ہمارا. میں نے بستاں سے بہت کچھ سیکھا, اردو پڑھنا لکھنا سیکھا, اور پیارے حضور کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنا سیکھا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں MTA کی بھی, جس کی محنت سے عطا ہوئی یہ نعمت بستاں کو. جزاک اللہ پیارے حضور. ہاں جی. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. میرا نام دانیل خان ہے اور میرے ابو کا نام عبدالحی خان ہے. میں 12 سال کا ہو گیا ہوں اور آج میری آخری بستان کی کلاس ہے. میں انشاءاللہ گلشن وقف نو میں جاؤں گا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اور کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام اسلان وحید ہے اور میرے والد کا نام عبدالوحید صاحب ہے اور میں انا پاک جماعت سے ہوں. حضور میری پہلی کلاس 2006 میں تھی اور ان کلاسوں میں نے بہت کچھ سیکھا, اور انشاءاللہ میں حضور کی اجازت سے گلشن وقف نو میں شامل ہوں گا. اگر حضور کی اجازت ہے تو میں اپنی وقف نو اردو کتاب دکھا سکتا ہوں. دکھاؤ. پڑھنی آ گئی تمہیں اردو؟ اچھا, کمال کر دی ہے. اچھا, کھائی 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 تھی ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. یہ بھی ہے ماشاء اللہ. چلو اب سیکھتے رہنا. آگے تم دوبارہ آ گئے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اس کو اوپر کر لو.
میرا نام ہے رمیز احمد طاہر اور میرے والد کا نام بشیر طاہر اور میرے دادا ابو کا نام ہے ڈاکٹر لطیف احمد اور نانا ابو کا نام ہے ڈاکٹر نواز احمد. اب حضور میں 12 ایئرس اولڈ ہو گیا ہوں اور میں آخری کلاس ہے آج اور بہت چیزیں سیکھیں اور کی ہے. اچھا جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور حضور میری آمین آپ کے ساتھ. آمین ہوئی تھی. چلو یہ بھی دیکھ لی. اور بس بس یہ. چلو پھر. جزاک اللہ. ہاں تم نے نہیں جانا ابھی؟ ابھی 2 مہینے بڑے ہیں. 2 مہینے کہ 3 مہینے؟ اچھا چلو بس ختم ہو گئے. تم رہتے ہو؟ اچھا. لڑکوں کے وقت بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں جو جا رہے والے ہیں. 12 سال کی لڑکیاں لمبی قد کی ہیں. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام سفیر احمد ہے اور میرے ابو کا ذرا نام آگے ہو جاؤ تھوڑا سا. صاحب ہے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ. قریب ہو جاؤ. ہاں. اور میرے دادا ابو کا نام نذیر احمد صاحب ہے اور میرے نانا ابو کا نام محمد اختر صاحب ہے. اچھا. حضور میری دعا تھی کہ میں بستان کی کلاس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. آپ نے مجھے بستان میں آنے کا موقع دیا اور مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں نے آپ کے سائے میں جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میری آج آخری کلاس ہے. میری چھوٹی بہن نہیں ہے اس کی. یہ کیا ہے؟ یہ آمین کی تصویر ہے. کس نے کرائی تھی آمین؟ روا میں ہوئی تھی؟ ربا میں ہوئی تھی اور جو لوگ تھے مولوی محمد صدیق صاحب گرداسپوری. گرداسپوری. میرے نانا ابو وہ ہیں جو جنہوں نے اینک پہنی ہے اور دادا ابو میرے وہ سفید والے. دارالرحمت میں رہتے ہیں تم؟ میرے پاپا رہتے ہیں دارالرحمت میں. چلو ٹھیک ہے. تم بھی رہتے ہو ابھی؟ چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور میرا نام تیمور احمد ہے. میرا ابو کا نام جوید احمد صاحب ہے. میں ٹوٹنگ جماعت سے ہوں. پیارے حضور آج بستان میں میری آخری کلاس ہے. ہم سب نے اپنے پیارے حضور سے کلاس میں جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میں اگلی کلاس میں بھی شامل ہو کر آپ سے بہت کچھ سیکھوں اور اس پر عمل کروں. اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقف نو بنائے تاکہ میں صحیح معنوں میں اسلام اور احمدیت کا سچا خادم بن سکوں. آمین. جزاکم اللہ. بس رہتا ہے ابھی نور الحق رہتا ہے. قمر الحق. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور میرا نام قمر الحق سیٹھی ہے. حضور 5 دسمبر 2009 کو میری عمر 12 سال ہو گئی ہے اور یہ میری بستان وقف نو کی آخری کلاس ہے. حضور میں 4 دسمبر 2008 سے 16 جنوری کیوں آئے ہو کلاس میں؟ چلو. حضور میں 4 دسمبر 2008 سے کلاس میں شامل ہونے کے لیے مینچسٹر سے آتا رہا ہوں. حضور میں نے اپنے جذبات کا اظہار انگلش میں ایک نظم کیا ہے جس کا میری امی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. حضور کی اجازت. انگلش میں پڑھ دو. انگلش کہاں ہے؟ انگلش ہے. انگلش پڑھ دو. ہاں جی ہے. English. Sitting by your feet, I sat and learned, enjoying every second of you telling us to turn. With as much concentration, I thought of every word of wisdom you brought. I spoke to myself on my very first class day and had millions of ideas of just what to say. Whenever I looked at you coming in the class, my heart said, go on, jump in. This is where the fun starts. I couldn't resist. I had to come for this before all the joy and the happiness was missed. On 4th of December 2008, it was just the start, but now on 16th of January 2010, that is now the past. Hazur, before I go, there's one thing I would like you to know. Hazur, please pray that from this day I shine like the moon in every way. چلو حضور آپ کی اجازت سے میں آپ کو کچھ دکھا سکتا ہوں. کیا کرو؟
कुछ दिखा सकता हूँ? हाँ दिखा। सर्टिफिकेट मिले तुम्हें? अच्छा, ये टैलेंट फॉर राइटिंग। हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। चलो ये क्या है? हुजूर एक कंपटीशन था कि 30,000 बच्चों में से इन्होंने पोएम और 50 वर्ड की स्टोरी राइट करनी थी। हाँ। तो उनमें से मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरी नज़म पोएम और ये स्टोरी तो स्टोरी अंदर छपी हुई है? हाँ जी। अच्छा कमाल कर दिया। अच्छा, एलोन इन द हाउस, डाउन हार्टेड। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बड़ी छोटी स्टोरी है। 50 वर्ड्स की लिखनी थी। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़। और क्या है? तारुफ कराना है? क्या करना सवाल? हाँ मुदस्सर। हुजूर मेरा सवाल है कि जब रमज़ान आता है और हम जब सूरह कदर पे आते हैं और बहुत दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सवाब क्यों मिलता है? हाँ? जब रमज़ान में जब सूरह कदर पे आते हैं, सूरह कदर पे आते हैं तो सवाब मिलता है? किसने कहा है? ये मैंने अपने कज़न से सुना है कि जब वो आए थे पिछले साल तो कहते थे कि जब रमज़ान आता है तो सूरह कदर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। क्या ये सच है? नहीं, रमज़ान में एक लैलतुल कदर आती है, एक रात आती है कदर की रात, लैलतुल कदर है? हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? सूरह कदर की बात कर रहे हो, लैलतुल कदर की बात कर रहे हो? सूरह कदर की। हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा हाँ, लैलतुल वो उसका ज़िक्र है। वो एक लैलतुल कदर है, रमज़ान के महीने में आती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन है ना, उसके जो दिन है ना 21, 23, 25, 27, 29 हैं, इनमें वो तलाश करो रात। इसमें अल्लाह ताला अगर तुम्हें वो रात नज़र आ जाए, ये एक ऐसी रात है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तुम दुआएं करोगे वो कबूल होंगी। और ये 1000 साल की रातों से ज़्यादा बेहतर है। यानी इतनी जो दुआएं तुम करते रहो अगर जिसमें तुम कर लो, इसलिए उसको तलाश करो ख़ास तौर पे। इसका मतलब ये है कि रमज़ान के दिनों में एक तो दुआओं की तरफ आम ज़ोर होता है, तवज्जो होती है। इन दिनों में ख़ास तौर पे तवज्जो किया करो, ठीक है? अल्लाह ताला करीब आ जाता है ना रमज़ान में, और भी मतलब करीब तो अल्लाह ताला हर वक्त है, ज़्यादा सुनता है दुआएं। हाँ? मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़े बगैर नहीं सोते थे। तो हुजूर वो क्यों हर रात पढ़ते थे? तो पढ़ते थे फिर क्या करते थे? वो सोते नहीं थे पढ़े बगैर। हैं? वो सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ते थे और वो पढ़ने बगैर सोते नहीं थे पढ़ते हुए। बहुत सारी हदीसों में बहुत सारी और सूरतों का भी जिक्र आता है। हैं? तो हर एक सूरत के अपने अपने मज़मून हैं, उन मज़ामीन के लिहाज से मुख्तलिफ़ हालात में पढ़ते थे। हैं? ताकि अल्लाह ताला की जो मज़ामीन हैं उन सूरतों के वो वाज़ेह हो जाएं। ठीक है, समझ आई? देखो
اس کے شروع میں ہی نا ایک تو یہ ہے کہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے نا اس میں تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جو طاقتیں ہیں اور مالکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بہت برکت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اور جس طرح وہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، جس طرح اس زندگی میں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آئندہ کے مرنے کے بعد بھی زندگی پہ قادر ہے۔ تو اگلے جہان کا تصور قائم کرنے کے لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء حاصل خاص طور پہ، ان کو اس دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو تو اگلی تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو اس میں پیش گوئیاں بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یاد رکھا کرتے تھے۔ پھر کائنات کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، سارا یونیورس جو ہے پیدا کیا۔ تو یہ چیزیں مضمون ایسے ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ امت بھی ان چیزوں کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنے والی ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی چیزیں مہیا کرتا ہے، جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرے گا۔ جی سلمان، میرا سوال ہے کیا کہتے ہیں، ہم اللہ میاں نے ہمیں کریٹ کیسے کرا، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا نا، پھر انہوں نے کیسے بنا دیا یہ سارا کچھ؟ کیا جب کچھ بھی نہیں تھا نا، ارتھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ میاں نے ایسے کیسے ہمیں بنا دیا تھا، اور لوگوں کو اور پلانٹوں کو، جیسے یونیورس کو؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ اس وقت مٹھی میں سب کچھ بند تھا میری، پھر میں نے ایک دم کھولا تو یہ سارے ستارے، سیارے، زمین، سورج، چاند وغیرہ یہ وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ جو سائنسدان نہیں کہتے بگ بینگ ہوا، پڑھا کبھی بگ بینگ کے بارے میں؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے نا وہ ہوا، اس طرح پھر ساری چیزیں آئیں۔ پھر زمین گرم تھی پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر جب اس کی زمین کے اوپر کی جگہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس میں پہلے ویجیٹیشن شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا تھے جو اس وقت بھی رہتے تھے، پھر ویجیٹیشن کے ساتھ اور جانور پیدا ہوئے، پھر انسان بھی اس میں پیدا ہوئے ہزاروں اربوں سال پہلے، اور پھر آہستہ 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 ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ان ساری چیزوں کی۔ وہ ڈارون نے تو ایولیوشن کی تھیوری اپنی پیش کی ہے نا، کبھی پڑھا ہوگا ڈارون کے بارے میں، سنا ہوگا نا۔ ڈارون کہتا ہے کس طرح انسان کس طرح بنا، پہلے بندر تھا، وہ تو خیر غلط کہتا ہے نا، لیکن مختلف جو زندگی تھی نا، جانوروں کی بھی انسانوں کی بھی، وہ پیدا کی، پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کا ذہن بھی جو ہے، دماغ، اس میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی۔ پہلے جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سوشل بن گئے، اکٹھے ہو کے رہنے لگے، پھر ایک حکومت بنا کے رہنے لگے، پھر اور بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، اور آج تم لوگ یہاں بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ۔ کاشفہ تم کیا کہتی ہو؟ حضور، جب قرآن کریم میں سجدہ آتا ہے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے یا اینڈ پہ؟ کیا کریں، سجدہ آتا ہے نا، اگر تو تم ایسی جگہ پہ پڑھ رہی ہو قرآن کریم
جہاں سجدہ کرنے کے بعد تمہارے پاس جگہ ہے، تم سجدہ کر سکتی ہو، تو سجدہ فوراً کرنا چاہیے، ہیں، سنت کے مطابق چلنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تو بعد میں بعض دفعہ آدمی، تمہارے یہاں تو نہیں ہوتا کہ اسکول میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہو، یا اسکول میں بیٹھ کے تم کہیں کلاس روم میں تو نہیں پڑھ رہی ہیں. جن جگہوں پہ بعضوں کلاس میں پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں سجدے کی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر گھر جا کے کر لو. احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے ہر کام. ہیں جی. ہاں مطرف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور، حضرت مسیح موعود کا نام قرآن مجید میں آیا؟ حضرت مسیح موعود کا نام قرآن مجید میں آیا؟ قرآن کریم مجید میں ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا قرآن کریم میں ہیں کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا اس کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت اتری نا، کہ آخرین میں بھی ایک پیدا ہوں گے جو پہلوں سے ملائے جائیں گے، ہیں، جو تم سے ابھی نہیں ملے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ ان میں سے ہوں گے، ہیں. تو اور اس کا مطلب کہ اس عرب نہیں ہوں گے، فارسیوں میں سے ہوں گے. اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی. پھر اس کی نشانی بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ آئیں گے تو سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، ہیں، وہ بھی لگا. تو اس کا مطلب اس لحاظ سے برائے ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا ہوا، لیکن اس طرح آیا ہے. لیکن اور بھی تفسیریں ہیں. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے پہلی سورہ بقرہ میں پہلی آیات میں ہی والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. حضرت مسلم کہتے ہیں جو آخرت میں نے سوچا کہ میرا نام قرآن شریف نہیں آیا کہ میری بیعت کرنی بھی ضروری ہے، ہیں، میرے پہ مان لانا. تو آخرہ جو لفظ ہے نا آیا جو پہلی تیسری آیت میں، اس سے میں نے مراد لی کہ یہ میرے متعلق ہے، ہیں. وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. کہ جو تجھ پر اترا ہے اس پہ بھی مان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے تھے ان پہ بھی مان لاتے ہیں. اور جو آخرت میں، ایک آخرت کا مانے تو مرنے کے بعد کی باتیں ہیں نا، ایک آخرت ہے جو آخری زمانے میں آنے والا ہے. تم میں سے بعض کو سمجھ آئے گی، بعض کو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اس طرح آیا، براہ راست نام نہیں آیا، ہیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، یا ہر قوم میں پیغمبر بھیجے. اور بعض حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو ہر ایک کا نام تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کچھ کا میں نے قرآن شریف میں ذکر کر دیا، کچھ کا نہیں، ہیں. تو نام آنا ضروری تو نہیں ہوتا ہر چیز کا. ہاں جی. مدیہ تم کیا کہتی ہو؟ اللہ میاں کو کیسے پتہ ہوتے ہیں چیزیں جو آفٹر ورڈس کرنا ہے؟ کیا؟ اللہ میاں کو کیسے پتہ ہوتے ہیں چیزیں جو ہم نے آفٹر ورڈس کرنا ہے؟ اللہ میاں کو کیا؟ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں کیا کرنا ہے، کیسے پتہ؟ ہم نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے زندگی ساری میں، کیونکہ اس کو آئندہ کی بھی خبریں ہیں. اس لیے وہ اللہ ہے نا. اگر اس کو آئندہ کی خبریں نہ ہوں ہیں تو اللہ کی طرح بنے وہ، پھر تو وہ ہماری طرح کہ ہو گیا نا انسان. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں جو آئندہ سب کچھ ہونے والا ہے نا تمہارے ساتھ، اس کا سب کو مجھے پتہ ہے. کس طرح کیا کیا کام کرو گے اور کیا اس کے نتیجے نکلیں گے. اور اس لیے 2 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں. ایک کو تم لوگ اگر دعا کر کے
اپنے ٹھیک کر کے بدل کے اچھا بھی کر سکتے ہو، اور اس کے برے کام کرو گے تو اس کے برے نتیجے نکلیں گے. ہیں ٹھیک ہے. تم کیا کہتی ہو؟ حضور آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنے کے تھے جب آپ نے قرآن کریم ختم کیا تھا؟ مجھے نہیں یاد، یاد نہیں، چھوٹا ہی تھا، 6-7 سال کا ہوں گا میرا خیال ہے، 6 سال کا 7 سال، مجھے نہیں پتہ، یاد نہیں، میرا اندازہ ہے. اچھا، اور کیا کہتی ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور جب تراویحاں پڑھاتے ہیں کوئی ایج ہوتی ہے؟ تراویحوں کے لیے کوئی ایج ہوتی ہے یا جنہ کو آتا ہے، اگر آپ کو زیادہ آتا ہے آپ پڑھا سکتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تراویحوں کے لیے ہاں، اگر آنے پڑھانی ہو کوئی ایج ہوتی ہے؟ تراویحاں پڑھانے کے لیے ایج ہوتی ہے کوئی ایک؟ نہیں، اگر تمہیں قرآن شریف حفظ ہے تو پڑھا دو. اور 10 سال کے 12 سال کے بچے بھی پڑھاتے ہیں تراویحاں. جی، اور حضور چھوٹی سی فرمائش تھی، یہاں کوئی دوست اور بہنیں ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں اور آج اور کل ٹیسٹ ہے، تو کوئی بچے ہیں یہاں اور میں اور ہمارے دوست حفظ کر رہے ہیں قرآن، تو انہوں کے لیے دعا کر دینا. پھر آج اور کل ٹیسٹ ہے. اچھا، کیا کہتے ہو پھر؟ دعا کر دینا. اچھا، اللہ پاس کرے تم لوگوں کے ٹیسٹ میں. چلو اب وقت ہو گیا. قرآن شریف ختم کر لیا؟ تم نے قرآن شریف ختم کر لیا؟ ہاں، کہ پڑھتی ہو روز؟ ترجمے سے ہی پڑھتی ہو؟ ہیں تو تمہیں جو 2 صورتیں پڑھی ہیں نا، سجدہ اور ملک، ان کا ترجمہ بھی پڑھو نا. ہیں اس میں پتہ لگ جائے گا اس دنیا کا، اس کائنات کا، اس کی عمر کا، ہیں اگلے جہان میں روحانیت کا سارے مضمون اس میں آ جاتے ہیں. ہیں
امت کو کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. چلیں السلام علیکم.